بچوں کے آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک زمانے میں ایک گھنے اور صوفیانہ جنگل میں زندگی سے بھرپور ایک متحرک ماحولیاتی نظام موجود تھا۔ بلند و بالا درخت آسمان تک پہنچ گئے، ان کی شاخیں ایک چھتری میں جڑی ہوئی ہیں جو سورج کی روشنی کو فلٹر کرتی ہیں، نیچے جنگل کے فرش پر چمکیلی روشنی کی جیبیں بناتی ہیں۔ ہر شکل اور سائز کے جانور اس جنگل کا گھر کہلاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ کہانی سنانے کے لیے ہے۔ جنگل کے مرکز میں کالا نام کا ایک عقلمند بوڑھا ہاتھی رہتا تھا۔ اس کی جھریوں والی جلد اور شاندار دانتوں کے ساتھ وہ جنگل کی تمام مخلوقات کی طرف سے اس کی حکمت اور مہربانی کی وجہ سے قابل احترام تھی۔ کالا نے کئی سالوں تک جنگل میں زندگی کے چکر کا مشاہدہ کیا اور وہاں کے باشندوں کا محافظ بن گیا تھا۔ ایک دن جیسے ہی سورج ایک نئی صبح کو طلوع ہوا، میلو نامی ایک نوجوان اور متجسس بندر جنگل کی گہرائیوں کو تلاش کرتے ہوئے درختوں میں سے جھومتا رہا۔ میلو کی شرارتی فطرت اکثر اسے دلچسپ مہم جوئی پر لے جاتی تھی اور وہ ہمیشہ کچھ نیا دریافت کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اس خاص دن اس نے انگور کی گھنی جھاڑیوں کے نیچے چھپے ایک قدیم نمونے کو ٹھوکر ماری۔ پراسرار چیز کی طرف متوجہ ہو کر میلو اس کی رہنمائی کے لیے اسے کالا کے پاس لے آیا۔ عقلمند ہاتھی نے اس فن پارے کا بغور جائزہ لیا اور اسے بھولی ہوئی تہذیب کے ایک طویل عرصے سے کھوئے ہوئے آثار کے طور پر تسلیم کیا۔ آرٹیفیکٹ پر ایک نوشتہ تھا جس نے جنگل کے دل میں گہرائی میں دفن ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خزانے اور مہم جوئی کے امکانات سے پرجوش، میلو اور کالا نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے تو ان کا سامنا دلچسپ مخلوقات کی ایک وسیع صف سے ہوا۔ وہ زندہ دل بندروں کے ایک خاندان سے ملے جو ایک شاخ سے دوسری شاخ میں جھول رہے تھے، ایک رنگین طوطا جس میں نقل کرنے کا ہنر تھا، اور ایک چالاک لومڑی جو اپنے چالاک طریقوں کے لیے مشہور تھی۔ ان کا سفر چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا۔ انہوں نے غدار خطوں کا سامنا کیا، خطرناک ندیوں کو عبور کیا اور شدید شکاریوں کا سامنا کیا، لیکن کالا کی دانشمندی اور میلو کی تیز سوچ سے انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو عبور کیا۔ راستے میں انہوں نے جنگل کے باشندوں سے قیمتی سبق بھی سیکھے۔ بندروں نے انہیں چنچل پن اور زندگی کی سادہ لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی اہمیت سکھائی۔ طوطے نے مواصلات کی طاقت اور تنوع کی خوبصورتی کا اشتراک کیا۔ لومڑی نے انہیں یاد دلایا کہ وہ مصیبت کے وقت وسائل اور موافقت پذیر ہیں۔ آخرکار کئی دنوں کی مشکل ٹریکنگ کے بعد میلو اور کالا جنگل کے مرکز میں پہنچ گئے، جو سنہری سورج کی روشنی میں نہا ہوا ایک پوشیدہ کلینک تھا۔ وہاں ایک قدیم درخت کے نیچے انہوں نے افسانوی خزانہ دریافت کیا، ایک سینہ جو قیمتی جواہرات اور قدیم نمونوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے سامنے موجود دولت کو دیکھا تو میلو اور کالا نے محسوس کیا کہ حقیقی خزانہ مادی دولت میں نہیں بلکہ اس سفر میں ہے جو انہوں نے ایک ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے دوستی کا رشتہ جوڑ لیا تھا اور اپنے تجربات سے سمجھدار اور مضبوط ہو گئے تھے۔ جنگل اور اس کے باشندوں کے لیے ایک نئی تعریف کے ساتھ میلو اور کالا اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی کہانیاں دوسرے جانوروں کے ساتھ شیئر کیں، اپنے سیکھے ہوئے اسباق کو پھیلاتے ہوئے اور جنگل کے باسیوں کے درمیان اتحاد کے احساس کو فروغ دیا۔ اس دن سے آگے میلو اور کالا جنگل کی رہنمائی کی روشنی بن گئے، اپنی دانشمندی اور تمام مخلوقات کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بناتے ہوئے۔ اور جب تک جنگل پھلتا پھولتا رہے گا، ان کی کہانی سنائی جائے گی جو آنے والی نسلوں کو دوستی، ہمت اور اس کے اندر موجود حقیقی خزانوں کی طاقت کی یاد دلاتی رہے گی۔ اور اس طرح متحرک جنگل پھلتا پھولتا رہا، اس کے راز ہوا کہ سرگوشیوں اور اس کے باشندوں کے گیتوں میں محفوظ ہیں، سننے کی ہمت کرنے والوں کے دل و دماغ کو ہمیشہ کے لیے مو لیتے ہیں۔